فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. میں استاد بزرگوار قبلہ حیات انصاری صاحب ان کی خدمت میں ان کے جوان سال فرزند کی ریلت کے موقع پر اپنی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں. خدا سبحان مرحوم علی عمار یاسر کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. شہید مرحوم علی عمار یاسر حافظ قرآن اور عاشق قرآن، حد درجہ خلیق ملنسار با تقوی جوان، جو اپنے والدین اور اپنے خانوادے کے لیے مستقبل کی امید تھے. بہرحال پروردگار نے انہیں اس جوانی میں جو موت دی ہے، یہ خود اس خاندان کے لیے آزمائش بھی ہے اور خود ان کے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہے. ایک ایسے جوان کا ان کے درمیان سے رخصت ہو جانا، حق تعالی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں مرحوم علی عمار یاسر کے درجات کو بلند فرمائے. آپ نے عالم بزرگوار کی بہترین اور بھرپور مدلل گفتگو سنی اور استفادہ کیا. چند کلمات اب جبکہ مرحوم کا چہروں میں اس بھی نسبت سے زندگی سے متعلق اور خود موت سے متعلق کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم زیادہ شدت کے ساتھ موت کی حقیقت کو محسوس کرتے ہیں، خصوصاً جب ہمارے درمیان میں سے کوئی جوان سال فرد
اچانک سے رخصت ہو جائے، اس کی موت بہت محسوس ہوتی ہے اور بہت دیر تک اس سے متعلق بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، خود یہ موت کیا ہے، اور خود موت کو سمجھنے سے پہلے ناگزیر ہے کہ ہم حیات کو سمجھیں کہ زندگی کیا ہے۔ اس لیے کہ موت اور حیات باہم اس طرح سے آمیختہ ہیں، یہ مفاہیم جو مخلوط ہیں کہ جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے۔ موت فوت نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بعض مقامات پر بعض لوگ موت کے لیے لفظ فوت استعمال کرتے ہیں، فلاں فوت کر گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ فوتگی پر جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی 6236 آیتیں اور 100 سے زیادہ مرتبہ موت کا ذکر ہوا، خود لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کے مترادفات کو بھی پروردگار نے قرآن مجید میں استعمال کیا، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ نے قرآن میں موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں کیا۔ معصومین علیہ السلام سے جتنی بھی احادیث ہیں، بڑے ذخیرے 110 جلدیں ہیں بحر الانوار کی، جس میں ہزاروں مرتبہ موت سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے احادیث کے منابع، کسی ایک مقام پر بھی، حتیٰ نہج البلاغہ، کسی بھی کتاب میں موت کے لیے نہ اللہ نے لفظ فوت استعمال کیا اور نہ معصومین نے لفظ فوت استعمال کیا۔ فوت کا مطلب ہے عدم، نیستی، مٹ جانا، نابود ہو جانا، ختم ہو جانا۔ نہ، انسان فوت نہیں ہوتا ہے، انسان وفات کرتا ہے۔ لفظ وفات مشتق ہے مادہ وفا سے، اور وفا کا مطلب جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں تحریر کیا، اخذ بالتمام، پورے کا پورا ایک شے کو اپنی تحویل میں لے لینا۔ انسان فوت نہیں ہوتا، وفات کرتا ہے، انتقال کرتا ہے، مسلسل انسان منتقل ہو رہا ہے۔ پہلے ہم عالم جبادات میں تھے، وہاں سے پھر پتھر سے، مٹی سے، ایک مرحلے میں انسان نباتات میں تبدیل ہوا، اور پھر نباتات سے یہ سارے مراحل طے کرتے کرتے انسان مسلسل مر رہا ہے۔ اگر بچہ مسلسل نہ مرے تو وہ جوان کیسے ہوگا؟ جوان مر مر کے بوڑھا ہوتا ہے۔ موت زندگی کا مرحلہ ہے۔ جس طرح سے مرحوم اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت فوت نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ موت کیا ہے، حیات کیا ہے، اس سے متعلق اب تک 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ خود اس صدی میں جو اس صدی کے مشہور فلسفی ہارٹنگٹن، جس کا تعلق امریکہ سے تھا، جس نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا، نظم نوین جہانی، اور اس میں یہ کہا ہارٹنگٹن نے کہ پچھلی صدی انگریزوں کی تھی، حالیہ صدی امریکہ کی ہے، اور آئندہ صدی اسلام کی ہے۔ اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اقوام عالم کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں رہے اور وہ دنیا پہ حکومت کرے، تو اسے یہ کام انجام دینے پڑیں گے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو تصور ہے، اور جس نے کلیش آف سیولائزیشن اور دنیا کی تہذیبوں کے تصادم کی بات کی، ہارٹنگٹن 48 سالہ فلسفی کہ کم عمری میں ایک طرح سے موت ہوئی، 3 کتابیں لکھی، اور سب سے زیادہ جس کتاب کو پذیرائی ملی ہے اور شہرت ملی علمی دنیا میں، اس کا نام ہے دا میننگز آف لائف۔ اور اس کتاب کے شروع میں ہارٹنگٹن نے یہ جملہ کہا کہ اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اور پھر 850 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں مسلسل اس موضوع پر گفتگو کی۔
دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اور دانشوروں کے افکار کو بیان کیا، رد کیا. سر فرانسس جنگہزبن، سر ولیم جینز، ہیگل، کانٹ، ڈیکارٹ، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس کے نظریے میں یہ کمزوری ہے. اور پھر کوشش کی کہ خود زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان کرے. لیکن کتاب کے اختتام پر پڑھنے والا جب اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہارٹنگٹن جو دنیا کو، لوگوں کو زندگی، حیات اور موت کی حقیقت سمجھانے چلا تھا، خود حیران، پریشان، سرگردان، الجھا ہوا، بغیر نتیجے کے اس کتاب کو ختم کر رہا ہے. ہم خود روزمرہ آپ دیکھتے ہوں گے کسی محفل میں، نجی طور پر گھر میں، اگر کوئی بچہ یا جوان بہت زیادہ کھانا کھا رہا ہو، اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی خود ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بزرگ اس بچے سے، جوان سے کہتے ہیں میاں کم کھاؤ، کم کھاؤ، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو. اچھی بات ہے، لیکن جس بچے یا جوان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر وہی پلٹ کر پوچھ لے کہ بتائیں اگر میں جینے کے لیے نہ کھاؤں یا کھانے کے لیے نہ جیوں تو بتائیں پھر کس کے لیے جیوں؟ بظاہر یہ سادہ سوال ہے، لیکن اس کا جواب آپ دیکھیں، دنیا کے نامور بڑے بڑے فلسفی اس کا جواب دینے سے قاصر. کیوں؟ انسان سے متعلق حتمی اور فیصلہ کن گفتگو، بات صرف وہ ذات کر سکتی ہے کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، خلقت وجود سے آراستہ کیا. انسان کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی زندگی کا ہدف کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. کیوں اس محیر العقول ذات کو پروردگار نے اس کائنات میں یہ کہہ کر بھیجا کہ انسان خلقت کل شیء لکم وخلقتک لنفسی، اے انسان اس کائنات کی ہر شے کو میں نے تمہارے لیے بنایا، تمہیں اپنے لیے بنایا. کیوں پروردگار نے انسان کو اپنے لیے بنایا؟ کیا مقصد زندگی ہے؟ اسی کے لیے میں نے قرآن حکیم کے ایک معروف سورہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ 3 جو قرآن حکیم کا 95 نمبر سورہ ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کی پہلی 3 آیتوں میں پروردگار نے 4 قسمیں استعمال کی. قرآن مجید میں سورتوں کے آغاز میں کل 118 قسمیں استعمال ہوئی. 70 سورتوں کی کوئی شروع میں کوئی قسم نہیں ہے، باقی 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی. کسی سورہ کے شروع میں ایک قسم ہے جیسے سورہ عصر، اور کہیں اللہ نے 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ، اور کسی سورہ میں پروردگار نے 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ العادیات، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے خود سورہ مبارکہ 3، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ فجر، جیسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. اور سورہ فجر کے بعد قرآن حکیم کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں استعمال کی، یہ سورہ مبارکہ شمس ہے، 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل پیہم بالاستیعاب بغیر وقفے کے 11 قسمیں استعمال کی. اور سورہ مبارکہ 3 کہ جہاں خدا نے 4 قسمیں اٹھائیں، سب سے پہلے فرمایا والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم. اس کے بعد پھر پروردگار نے انسان کی حیات اور زندگی کے ہدف اور مقصد کو بیان کیا. لیکن رک کر پہلے مرحلے میں یہ دیکھا جائے کہ پروردگار نے کائنات کے باقی تمام درختوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درخت ہیں، ان سب میں سے پروردگار نے درخت انجیر کو کیوں منتخب کیا کہ مجھے درخت انجیر کی قسم. تو جب جنت میں ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا کو
جس لمحے اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی تو حجاب اور ستر پوشی کے اہتمام کے لیے یہ دونوں تتبع تفحص کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھے، تلاش کرتے ہوئے، چھان پھٹک کرتے ہوئے ہر دو کی نگاہ انتخاب جا کر رکی درخت انجیر کے پتوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے، چوڑے تھے۔ زوج اور زوجہ آدم و حوا چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ بشر میں اور تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا اور جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، پھر فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم۔ تو کیا خصوصیت ہے درخت زیتون میں کہ اللہ انجیر کے درخت کے بعد زیتون کے درخت کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ تو یہ ہے جناب آدم، اور وہ ہے آدم ثانی جناب نوح علیہ وعلا نبینا علیہ التحیت والثناء۔ جب آپ کی کشتی کئی دن مسلسل پانیوں کے اوپر تیرتی رہی، یہاں تک کہ کشتی کے اندر موجود افراد جو آپ کے ساتھی تھے ان میں یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ ان میں چیمے گوئیاں شروع ہوئیں، اور انہی میں سے ایک نے اظہار کیا، نبی خدا کیا ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی خشکی کا منہ بھی دیکھ پائیں گے؟ تو جناب نوح نے کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اکناف میں اطراف میں روانہ کیا، اور کچھ فاصلے زمانی طے کرنے کے بعد ان 4 میں سے ایک کبوتر جب لوٹ کر آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ جناب نوح نے وہ پتا اپنے ہاتھ میں لیا، مسکرائے، تبسم فرمایا، کہنے لگے میرے کشتی کے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس درخت کا قد بہت کم ہوتا ہے اور اب پانی اتر رہا ہے اور ہم سطح زمین سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ تو درخت انجیر کے بعد پروردگار درخت زیتون کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ درخت نوید حیات بشر بنا اور انسانی زندگی کے لیے خوشخبری کا اور نوید کا سامان بنا۔ تو پروردگار درخت انجیر کے بعد درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور پھر فرمایا وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم۔ کتنے پہاڑ ہیں اس کائنات میں؟ ہزاروں، لاکھوں، سب کو چھوڑ کر پروردگار طور سینا کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس پہاڑ میں؟ تو یہ خصوصیت ہے کہ پروردگار نے اپنے ایک عبد کو، اپنے بندے کو جب اپنے ہاں بلایا اور مسلسل 10 دن کے لیے روکا، اور جب واپسی کا وقت آیا یہ ماہ ذیقعت کے پہلے 10 دن جب جانے لگے نبی خدا تو پھر روکا اور 10 دن مزید رکنے کا کہا، 10 دن مزید رکے اور پھر جانے لگے تو خدا سبحان نے مزید 10 دن کے لیے روکا۔ مہینہ مکمل ہوا، ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا، اور جب موسیٰ کلیم رخصت ہونے لگے تو پروردگار نے امر فرمایا موسیٰ مزید 10 دن رک جائیے۔ یہ 40 دن مسلسل 40 دن موسیٰ کلیم اس مقام پر قیام پذیر رہے، اور ان 40 دنوں میں مسلسل شب و روز وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، اور عبد اور معبود کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان گفتگو، تکلم، تنطق کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ تو مسلسل 40 دن شب و روز وحی الہی کے نزول کے بعد یہ سرزمین اتنی مقدس قرار پائی کہ اس کے بعد جب بھی موسیٰ کلیم اس مقام پر پہنچتے تو خدا فرماتا یا موسیٰ فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو مسلسل وحی الہی کے نزول کے بعد یہ سرزمین اتنی مقدس قرار پائی کہ پروردگار درخت انجیر، درخت زیتون کے بعد اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہے، اور چوتھے مرحلے میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ پروردگار اللہ یا رسول اللہ
اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پروردگار شہر مدینہ کی قسم اٹھا سکتا ہے، بصرہ کی، کوفہ کی، طائف کی، مصر کی، کسی بھی دوسرے شہر کی، لیکن کیوں پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق شاگرد امیر المومنین حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے یہ جملہ کہا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا۔ یہاں پروردگار نے فرمایا کہ مجھے امن والے شہر شہر مکہ کی قسم، اور 90 نمبر سورہ مبارکہ بلد میں کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہیں، تو پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے، پھر اللہ مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ تو صرف ذات ختمی مرتبت کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ دو اور ایسی شخصیتیں کہ جب وہ ایک ہی صف میں ختمی مرتبت کے ہمراہ شامل ہو جائیں تو اللہ ان تین کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ دو اور شخصیتیں، نام ذکر نہیں کیا۔ اگر پروردگار نام ذکر کرتا تو مسلمان قرآن کا وہی حال کرتے جو عیسائیوں نے انجیل کا کیا، یہودیوں نے تورات کا کیا، اس لیے نام ذکر نہیں کیا اور صرف علامت بیان کی۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، آپ اور آپ کے علاوہ ایک باپ اور ایک بیٹا۔ اب کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا، کوئی اس لائق نظر نہیں آتا کہ وہ ختمی مرتبت کے ہمراہ ایک صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائق قسم بنا دے۔ تو اللہ نے درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ ایک حد تک روشن ہوا۔ درخت زیتون کی قسم کیوں اٹھائی؟ کسی حد تک بیان ہوا۔ طور سینا کی قسم کا فلسفہ کسی حد تک معلوم ہوا۔ شہر مکہ کی قسم کا فلسفہ معلوم ہوا۔ لیکن ان چار قسموں میں بظاہر ہمیں وہ ربط نظر نہیں آ رہا جو قرآن مجید کا معیار ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ نے دو درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی، پھر ایک شہر کی۔ یہ بلاغت قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیں ایک معمولی طالب علم ہوں اور میں اگر آپ کے سامنے آؤں اور ایک بے ربط گفتگو کر کے چلا جاؤں تو گفتگو کے اختتام پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کوئی اظہار خیال بھی کر دے، ٹھیک ہے مجلس میں گئے تھے لیکن باتوں میں ربط نہیں تھا، گفتگو میں تسلسل نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ ایک معمولی طالب علم کی گفتگو میں ربط اور تسلسل کی توقع رکھتے ہیں تو وہ قرآن کی جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے کہ جس کی خود اعجاز پر، حتی اعجاز عددی قرآن پر مسلسل قوم سے، نجف سے، مصر سے، باقی اسلامی دنیا سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ جناب طنطاوی کو دیکھ لیجئے، جوان آراستہ، ہادی معرفت اور شخصیات، قرآن مجید کے جو معارف ہیں، مفاہیم، تفاسیر بجائے خود حتی قرآن مجید کی جو شان اعجاز ہے، حتی قرآن مجید کے الفاظ، حتی الفاظ کی تعداد سے متعلق مستقل طور پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ میں نمونے کے طور پہ ایک بات عرض کروں تاکہ بچوں کو، جوانوں کو اندازہ ہو جائے کہ میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 115 مرتبہ۔ اب بتائیے دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت، وہ گن لیجئے، لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ ایسے نہیں کہ قرآن مجید کو پروردگار نے اکٹھے ایک ساتھ نازل کیا۔ یہ جو شب قدر میں قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہوا، یہ الفاظ کی شکل میں نازل نہیں ہوا، اس پر اہل تسنن، اہل تشیع، تمام علماء جمہور کا، عوام و خواص سب کا اجماع ہے۔ یہ مفاہیم اور جوامع الکلم کی صورت میں نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر۔ الفاظ کی صورت میں جو قرآن اترا پیغمبر اسلام پر 23 سالوں میں، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، کبھی آدھی رات میں، کبھی کسی وقت میں، کسی مرحلے میں، 23 سالوں میں مختلف حالات اور اوقات میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے باوجود اتنا دقیق ربط ہے قرآن حکیم کی آیات میں کہ آپ دیکھیے لفظ دنیا 115 مرتبہ،
اور لفظ آخرت 115 مرتبہ، لفظ موت 71 مرتبہ، موت کے مقابلے میں حیات زندگی، لفظ حیات قرآن مجید میں 71 مرتبہ، لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ، اور شیاطین کے مقابلے میں کیا ہے؟ ملائکہ، گن لیجئے، لفظ ملائکہ قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا، لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا، انسانوں کو اللہ کی پناہ اور بندگی میں جانے کا حکم پروردگار نے 11 مرتبہ دیا، لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور امام ششم فرماتے ہیں، اسے ابو جعفر یعقوب کولینی نے اصول کافی کی دوسری جلد میں بیان کیا کہ امام ششم فرماتے کہ علم و معرفت اور ایمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں علم اور معرفت ہے وہیں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے۔ تو لفظ علم اور معرفت قرآن میں 811 مرتبہ، لفظ ایمان بھی قرآن مجید میں 811 مرتبہ۔ میں مختصر کروں، روزمرہ کی اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے اور گن لیجئے، اور یہ ڈیجیٹل بٹیرا جو آپ کی جیبوں میں ہے خود ابھی بے شک دیکھ لیں، سرچ کر لیجئے کتنے دن ہیں شب و روز میں، ایک سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں، گن لیجئے لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے نا؟ سال میں کتنے مہینے؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ شب و روز میں کل ملا کر کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں، لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے نا؟ اتفاق نہیں۔ آسمان کتنے؟ 7، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور روزمرہ ہم دیکھیے زندگی میں مومن کی 5 علامات بیان کی امام ششم نے، اور ان 5 میں سے ایک علامت ہے کہ مومن شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے، واجب مستحب کو ملا کر، اور نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے ان 51 رکعتوں میں سے کتنی رکعتیں ہر مسلمان پر واجب ہیں؟ 17 رکعتیں۔ ان 17 رکعتوں میں کتنے سجدے ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہیں شب و روز میں؟ 34۔ گن لیجئے لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے نا؟ اتفاق نہیں۔ مسلمان کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ 72۔ گن لیجئے لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ پیغمبر کے جانشین کتنے؟ اوصیاء، جن کی وصایت کا میدان خم غدیر میں ختمی مرتبت نے اعلان کیا، 12۔ لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ امام کتنے؟ جن کی امامت تأسی اور پیروی کا حکم دیا گیا، 12۔ لفظ امام بھی قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ جو ان 12 کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے، ان کی اطاعت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ گن لیجئے لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے نا؟ ارسطو کہتے ہیں دنیا میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی۔ یہ میں نے چند نمونے عرض کیے، ورنہ بیان کیا جائے تو گھنٹوں میں۔ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے جس پر مستقل کتابیں لکھی، کئی جلدوں میں، 3 جلدوں میں اعجاز عددی قرآن کو بیان کیا گیا۔ جب اتنا دقیق ربط ہے قرآن مجید کے الفاظ، ان الفاظ کی تعداد کے درمیان، تو پھر ہمیں ان 4 قسموں کے درمیان وہ ربط نظر نہیں آ رہا۔ اللہ یا تو کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے 4 پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے 4 شہروں کی قسم اٹھا لیتا، لیکن پہلے 2 درخت، پھر پہاڑ، پھر ایک شہر۔ تو اگر ہم ظاہر قرآن تک روکے تو اس ربط کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے لازم ہے کہ ہم رک کر ظاہر سے باطن کی طرف سفر شروع کریں۔ اس لیے کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، وجود مبارکی ختمی مرتبت، کیا فرمایا اس قرآن کے تعارف میں؟ اذ التبست علیکم الفتن، اے مسلمانوں جب تم فتنوں کی موجوں میں گھر جاؤ، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، اقتصادی مسائل، سیاسی مسائل، انفرادی، اجتماعی، خاندانی، نفسیاتی، روحی، چاروں طرف سے مشکلات اور حوادث اور مصائب میں گھر جاؤ، کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے تو کیا کرو؟ پیروں کے پاس جاؤ، مولویوں کے پاس جاؤ، نجومیوں کے پاس جاؤ، پامسٹروں کے پاس جاؤ، جا کے ان سے ذائچے بنواؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ فعلیکم بالقرآن، تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ کیوں؟ فإنہ شافع مشفع، یہ ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت پذیرفتہ ہے۔ ماحل مصدق من جعلہ اماما، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قادہ الی الجنہ، یہ اس کی قیادت کرتے اسے جنت تک لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، جس نے قرآن کو پس پشت ڈالا، ساقہ الی النار،
یہ قرآن دھکیلتا اسے جہنم تک لے کے جائے گا. لہو ظہر و بطن. میں روک کر باقی حدیث کے الفاظ کو چھوڑ کر یہ ایک جملہ، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. ظاہرہ انیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے. جو کہ حافظ قرآن کی ایصال ثواب اور چہلوں کی مجلس ہے، اس لیے قصداً یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے. لہو نجوم وعلا نجومہ نجوم لا توسا عجائبہ ولا تبلا غرائبہ. یہ قرآن کا ظاہر ہے جو بہت خوشنما ہے، لیکن لازم ہے کہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر شروع کریں، کیونکہ وقت بہت محدود ہے. اور آپ نے عالم بزرگوار کے بہترین بیانات سے استفادہ کیا، جس کے بعد بہرحال ضرورت نہیں تھی کہ میں کچھ عرض کروں، لیکن یہ چند جملے استاد بزرگوار کے امر کے امتثال میں نتیجے کی طرف بڑھے. تو لازم ہے کہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر کریں تاکہ اس ربط اور تسلسل کو محفوظ کر سکے. بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد آدم کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد نوح کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار طور سینا کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہے. اور ان چار قسموں کے ذریعے سے حق تعالی نے تمام تر انبیاء اور رسول کی نبوتوں اور رسالتوں کو تمہید قرار دیا. ہم روزمرہ گفتگو میں قسم کو استعمال کرتے ہیں اور تاکہ اپنی بات پر وزن کریں، یقین بڑھائیں مخاطب کا، لیکن قسم اٹھانے کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. لیکن خدا سبحان جب قسم اٹھاتا ہے تو اپنی بات کا آغاز کر دیتا ہے. انہی قسموں کو پروردگار نے تمہید بنایا. ایسا نہیں کہ قسم اٹھانے کے بعد پروردگار بات کو شروع کرے، نہ، قسم اٹھا کر پروردگار نے بات شروع کی. فلسفہ ارسال رسول اور فلسفہ انزال کتب کو بیان کرتے ہوئے، تمام تر نبیوں کی بعثت کا فلسفہ اور حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. احسن تقویم کا سادہ ترین ترجمہ یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا. پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. علماء اساتید تشریف فرمائے اسفل سافلین انتہائی پستی، جس کے بعد پھر کوئی گراوٹ تصور نہ کی جا سکے. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا اور پھر اسے اسفل السافلین میں لے جا کے رکھ دیا. جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرا دیا. نعوذ باللہ، خاکم بدہن. کیا یہ تخلیق انسان کے ساتھ مذاق نہیں؟ جو بچے اور جوان ہیں مثلا آج کل بہت شوق سے یہ ڈیجیٹل بٹیرا استعمال کرتے ہیں، اور کوئی بڑا ان کا عزیز دوسرے ملک میں ہو تو فرمائش کرتے ہیں کہ میرے لیے فلاں کمپنی کا موبائل سیل لے کے آئی، اور بالفرجہ یہیں سے خود خرید لے اپنے ملک سے جمع پونجی یا بڑوں سے اصرار کر کے، اور پھر لے جا کر جیسے اس کو ملے ڈبے سے نکال کر اپنے اس ڈیجیٹل بٹیرے کو کسی خرابے میں، کسی ویرانے میں، کسی گوشے میں، مٹی میں، خاک میں پھینک دے. کوئی سواری اپنی پسند کے لیے کوئی اچھی گاڑی منگوائے پاکستان سے باہر سے، لے جانے کے بعد کھیتوں میں جہاں خس و خاشاک پھینکتے ہیں لوگ وہاں لے جا کے رکھ دے. تو بتائیں کہ ہم ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا رائے قائم کریں گے؟ اور پروردگار کہ ہم نے اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا. یہ پروردگار کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم رک کر تھوڑا سا مزید تامل سے کام لیں. یہاں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور دوسرے مقام پر بھی یہی لب و لہجہ ہے. پروردگار نے انسان سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو بنایا کس چیز سے بنایا؟ نہیں، آدم کے لیے فرمایا مٹی سے بنایا، اولاد آدم کے لیے نہیں. ورنہ ہم خدا کہتا کہ لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. یہ فرق ہے ابو البشر آدم میں اور اولاد آدم. اللہ نے آدم کو، ہمارے باپ کو
مٹی سے بنایا، براہ راست مٹی سے بنایا. ہمیں مٹی سے نہیں بنایا، ہمیں مٹی کے سلالہ سے، مٹی کے اسارہ سے، مٹی کے رس سے، مٹی کے جوس سے، مٹی کے عرق سے پیدا کیا. یہ فرق ہے آدم کی تخلیق میں. اور جب میں نے یہ بات کی تو اب جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ عرض کر دوں. جب ابو البشر آدم کو پروردگار نے، اور نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا متقیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہاں کہاں سے مٹی کو اکٹھا کیا ملائکہ نے، فرشتوں نے، پھر کن کن مراحل سے اس مٹی کو گزارا گیا، نتھارا گیا، اور پھر اس کا پتلا تیار ہوا. اور جیسے ہی آدم کی اس مٹی سے جناب آدم کا پتلا تیار کیا گیا تو بلا فاصلہ خدا نے اس میں روح پھونکی. اور جیسی روح پھونکی پروردگار نے اس خاک کے پتلے میں تو بلا استثناء تمام ملائکہ سے کیا فرمایا؟ آدم کو سجدہ کرو. کبھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ پروردگار نے وہ ملائکہ فرشتے جو ہزاروں نوری سالوں سے، نوری سال کی مقدار آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، جو آئنسٹائن نے بیان کیا کہ ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. یعنی اگر آپ ملتان سے جائیں، پوری دنیا کا چکر کاٹ کے ملتان واپس آئیں، دوبارہ جائیں، پھر لوٹ کر آئیں، سے 12 جائیں، پھر عود کریں، 7 چکر لگائیں، کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں. اور اب دیکھیں یہ نوری سال کی مسافت، ہزاروں نوری سال سے ملائکہ مسلسل خدا کی بندگی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس، تمجید، تحلیل، ذکر خدا کر رہے ہیں. اور آدم ان کے سامنے خلق ہوئے، اور ابھی بلا فاصلہ جیسی روح پھونکی گئی خدا نے کیا فرمایا فرشتوں سے؟ آدم کو سجدہ کرو. کسے کہنا چاہیے تھا سجدہ کرو؟ میرے خیال میں تو آدم کو کہنا چاہیے جو ابھی خلق ہوئے. آدم جو ابھی خلق ہوئے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو جو ہزاروں نوری سال سے مسلسل خدا کی عبادت مصروف ہے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے توقف نہیں کیا. یہ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جو فرشتہ حالت قیام میں خلق ہوا، ہزاروں نوری سال گزر گئے اور ابھی تک حالت قیام میں رکوع نہیں کیا. اور جسے پروردگار نے حالت رکوع میں خلق کیا، ہزاروں نوری سالوں سے حالت رکوع میں خدا کی تسبیح کر رہا ہے اور سجدے میں نہیں گئے. تو ملائکہ جو ہزاروں سال سے خدا کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، راز و نیاز میں مصروف ہیں، ان کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا آدم کو سجدہ کرو. آدم سے نہیں کہا گیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو. فلسفہ سجدہ ملائکہ کیا ہے؟ میں طالب علم ہوں اور جب کوئی بات ذہن میں آ جائے تو انسان سوچتا رہتا ہے، اور میں سوچتا رہا اور مجھے اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ نے آدم جو ابھی فرشتوں کے سامنے خلق ہوئے تو اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا، آدم سے نہیں کہا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. اور جس ایک نے انکار کیا اسے ابلیس قرار دیا. تو راز سجدہ کیا ہے؟ فلسفہ سجدہ کیا ہے؟ تو جب پہلی مرتبہ میں عراق جانے کی سعادت حاصل ہوئی، 1 ہفتے کے لیے نجف اشرف گیا اپنے لاہور کے ساتھیوں کے ہمراہ. پہلے 6 دن مجھے جرأت نہیں ہو کہ میں بارگاہ امیر المومنین میں حاضر ہو سکوں، اور 7ویں دن احباب نے کہا کہ آخری دن ہے تو آئیے کہ زیارت کریں اور محروم نہ رہ جائیں. بالآخر میں گیا اور پھر سارا دن وہیں بیٹھا رہا اور مسلسل حضرت کے حرم کے اندر جو گنبد کے نیچے دائیں بائیں جو الفاظ تھے بیٹھ کے ان کو پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، نماز کے لیے اٹھتا پھر آ کے بیٹھتا اور انہیں چیزوں کو محفوظ کرتا رہا. تو میری نگاہ پڑی ہے، آپ بھی جب تشریف لے جائیں، آپ میں سے جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ توفیق دے، اور جو نہیں گئے پروردگار انہیں اس ذکر کے صدقے میں توفیق دے کہ نجف جائیں. اور جب بھی نجف جائیں جا کر اس مولا متقیان کے حرم میں زری کے بالائی سمت گنبد کے نیچے، میں تصویر بنا کے لایا، میرے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، جا کے دیکھیے گا کہ کیا عبارت درس ہے. یہ داتا دربار نہیں جس کا جی چاہے اٹھ کے کچھ بھی لکھ کے چلا جائے، نہ. نجف میں، سامرہ میں، کاظمین میں، خراسان میں، کربلا میں ایک ایک لفظ جو حرم کے اندر زری کے آس پاس دائیں بائیں گنبد کے نیچے لکھا جاتا ہے، فقہاء، علماء، مجتہدین، ذمہ دار ترین علماء کی زیر سرپرستی پوری دقت اور ذمہ داری سے چھان پھٹک کرنے کے بعد درج کیا جاتا ہے. تو جب بھی تشریف لے کر جائیں جا کے پڑھیے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ راز سجدہ کیا ہے. کیوں اللہ نے آدم کو حکم نہیں دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. تو مولا متقیان کی زری کے بالائی سمت گنبد کے نیچے یہ عبارت درج ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا
تو کبھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ فلسفہ سجدہ. اور بس چونکہ آپ بہترین گفتگو سے مستفید ہو چکے تو میں سمیٹوں بات. یہ ابو البشر آدم ہے. ان کی تخلیق میں ہماری تخلیق میں فرق ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا, لیکن جب ہماری باری آئی فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا, مٹی کے جوس سے, مٹی کے عرق سے بنایا. اب گرمیاں شروع ہیں, اب پہلے کی نسبت زیادہ جوس نکالیں گے پھلوں کے مختلف. یہاں آم بھی آپ کے یہاں پایا جاتا ہے, آپ آم کا رس نکالیں گے, باقی گنے ہیں, دوسرے پھل ہیں, تو آپ باقی پھلوں کا رس نکالتے ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے مٹی کا رس نکالا ہے؟ کوئی ایسی مشین ہو آپ کے اس متمدن شہر میں, بڑی پرانی تاریخ رکھتا ہے شہر ملتان, کوئی ایسی مشین, کوئی کارخانہ, کوئی ایسی فیکٹری جہاں پر مٹی کا رس نکالا جائے؟ لیکن پروردگار فرماتے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. پروردگار, وہ کارخانے, وہ مشینیں, وہ فیکٹریاں کہاں ہیں جن سے مٹی کا رس نکالا جائے؟ تو خدا فرمائے گا اپنے گھروں میں دیکھو, کھیتوں میں, باغات میں. یہ جو پودے اور درخت ہیں, یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں, کشید کر رہے ہیں, اور اس رس کو منتقل کرتے ہیں اس دانے میں. یہ سنترا, یہ سیب, یہ ناشپاتی, یہ آم, یہ آلو بخارا, یہ امرود, یہ گندم, کھجور, جو, کشمش, یہ سب سلالۃ من طین ہے. یہ مٹی کا رس ہے, یہ مٹی کا جوس ہے, مٹی کا عرق ہے. جیسے یہ پودا اور درخت زمین سے کھینچتا ہے اور اس دانے میں منتقل کرتا ہے, اور پھر اسے انسان کھاتا ہے. اور اگر حیوان کھا لے تو اس حیوان کا گوشت انسان کھاتا ہے. نتیجتاً انسان کا خون بنتا ہے, خون سے نطفہ, نطفہ سے علقہ, علقہ سے مضغہ, مضغہ سے عظام. یہ قرآن فرما رہے ہیں, ہڈیاں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا, یہاں تک کہ 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی مکان تیار ہوتا ہے خدا مکین کو روانہ کرتا ہے, کسی روح, اور جیسی روح اس پیکر میں منتقل ہوتی ہے تو خدا خود کو مبارکباد پیش کرتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. احسن الخالقین پروردگار خود کو کہہ رہا ہے, کس کی وجہ سے؟ روح کی وجہ سے. تو جسم کیا ہے اور روح کیا ہے؟ جسم اسفل السافلین ہے, چونکہ جسم جن عناصر سے بنا ہے ان عناصر کا لازمہ اور خصوصیت ہے پستی, اور روح اس کا تعلق اعلیٰ علیین سے. اور اسی روح کی وجہ سے پروردگار انسان کو احسن تقویم کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس سے کہ جسم مادہ ہے, عناصر سے بنا ہے, آگ, پانی, ہوا, مٹی, ان کی خصوصیات. وقت نہیں کہ اس کی طرف اشارہ کروں, لیکن انسان کی حقیقت روح ہے. جسم صرف وردی ہے, لباس ہے, پوشاک ہے, مکان ہے. انسان کی حقیقت اس کی روح ہے, اور روح میں کوئی مادہ نہیں ہے. روح میں اللہ نے جوہر رکھے, 5 جوہر: جوہر علم, جوہر بقا, جوہر ارتقاء, جوہر خوشبو, جوہر نور. اور پھر یہ جوہر رکھ کر, یعنی کمال کی استعداد رکھ کر, اللہ نے اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق برقرار کیا. یہ روح احسن تقویم ہے. اور پھر اسے پروردگار عالم ملکوت سے نیچے لاتے لاتے اس عالم ناسوت تک لے کے آیا, اور اس پنجرے کے ساتھ, اس مکان کے ساتھ, اس جسم کے ساتھ اس روح کا تعلق برقرار کیا. یہ اتنا نیچے لایا کہ انسان کو اسفل السافلین کو, اس کی روح کو اتنی پستیوں میں لے آیا. کیوں؟ تاکہ اب میری دی ہوئی صلاحیت, استعداد, لیاقت, قابلیت, میری دی ہوئی عقل اور فطرت کے ذریعے سے دوبارہ ان پستیوں سے اٹھے, اسفل السافلین سے اٹھے. بس میں نے گفتگو سمیٹ دی اور اعلیٰ علیین تک پہنچائے. تو بس ایک جملے میں اب ساری گفتگو کو میں خلاصہ کروں اور نتیجہ دوں. انسان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے کہ خدا نے انسان کو پستیوں میں رکھا. کیوں؟ تاکہ اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے, میری دی ہوئی صلاحیت اور استعداد کے ذریعے سے دوبارہ اس کمال تک پہنچے. تو اس سفر کا نام ہے کمال. کمال یہ جو ہم قومی ترانے میں جو ابو الحسن حفیظ جالندھری نے لکھا, بچپن میں ہم مسلسل پڑھتے تھے, سنتے تھے, اب بھی آپ کے حافظوں میں ہوگا, رہبر ترقی و کمال. تو بس اوقات بعض افراد سمجھتے ہیں کہ شاید ترقی اور کمال ایک چیز ہے. نا,
ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ جب انسان افق میں سفر کرتا ہے یہ ترقی کہلاتا ہے، لیکن جب انسان عمود میں سفر کرتا ہے یہ کمال کہلاتا ہے۔ مثلا اگر پہلے کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، وہ 50,000 ہو جائے، 1,00,000 ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہے۔ اگر پہلے مثلا کسی کے پاس کرائے کا گھر تھا، اپنا خرید لیا، یہ ترقی کر رہا ہے۔ اگر پہلے کسی کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، اب بڑھنے لگ جائے، یہ برابر ترقی کر رہا ہے۔ مثلا پہلے ایک چپڑاسی تھا، اب وہ کلرک بھرتی ہو گیا، اس کے بعد فرض کر لیجئے وہ ڈی سی بن گیا، اور بڑھتے بڑھتے سمجھے آئی جی بن گیا، تو یہ ترقی کر رہا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے چیف منسٹر بن گیا، پھر پرائم منسٹر بن گیا، اور پھر پریزیڈنٹ بن گیا، پھر مثلا فیلڈ مارشل بن گیا۔ ترتیب میں کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہے۔ ترقی ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو غار میں زندگی گزار رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑے بڑے گھروں میں زندگی گزار رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ اللہ نے ہم میں سے کسی کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا۔ فلسفہ تخلیق بشر وصول کمال ہے۔ اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا، اور کمال مادی امور میں نہیں ہوتا، معنوی اور روحانی امور میں ہوتا ہے۔ جب کسی کے علم میں، اس کی معرفت میں، اس کی بصیرت میں، اس کی استقامت میں، اس کی جرأت میں، اس کی شجاعت میں، اس کے صبر میں، اس کی حیا میں، اور اس کے اندر اخلاق حسنہ، اخلاق پسندیدہ جیسے جیسے بڑھتے ہیں، یہ کمال ہے۔ اگر میں بات کو بالکل آسان کر دوں تو پروردگار نے، یہ وہ جملہ ہے جسے صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے کئی مرتبہ اپنی تفسیر میں ذکر کیا، جو 1400 سالوں میں قرآن حکیم کی سب سے بہترین تفسیر مانی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ جملہ روح قرآن ہے، اور سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور انسان بننے کے اس عمل کا نام ہے کمال۔ تو ہم ترقی کے لیے خلق نہیں ہوئے، کمال کے لیے۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ تو ہم میں اور محمد و آل محمد میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اللہ نے ہم سب کو انسان بننے کے لیے بھیجا اس کائنات میں، اور ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا۔ یہ بشریت کے معلم ہے، انسانیت کے معلم ہے۔ میں شرمندہ ہوں، یہاں میں بہت اہم پہلو، اور یہ ساری تمہید تھی، اور کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب وقت تمام ہوا، اس لیے یہی تمہید اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجیے۔ جتنے بھی اگر غدیر کا فلسفہ سمجھ رہا ہے، خود اہل بیت علیہ السلام، ان کے لیے دنیاوی حکومت اور یہ خلافت، ان کی ارزش کیا ہے؟ معصومین نے خود اپنی زندگی میں بارہا و بارہا بیان کیا۔ خود کربلا کی اساس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، امام حسین خود کو بچا سکتے تھے، ہندوستان چلے جاتے، جیسے آپ کو مشورہ دیا گیا آپ قبیلہ بنو ثقیف کی پہاڑی علاقہ میں پناہ گزین ہو جائیں، یمن چلے جاتے، نہ اپنی جان کو بچانا، اپنے عیال کی جان کو بچانا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ نصاب کمال انسانی کو بچانا۔ یہ فلسفہ کربلا ہے، یہ فلسفہ غدیر ہے۔ غدیر کسی خاص گروہ کی میراث نہیں ہے، غدیر سرمایہ بشریت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فلسفہ غدیر کو انسانوں تک پہنچائیں۔ استاد بزرگوار قبلہ حیات انصاری صاحب نے ہزاروں صفحات لکھی، کئی سو کتابیں لکھی۔ خود اس وقت سرزمین پاکستان میں حدیث پر میرے علم میں نہیں ہے، علماء اہل تشیع میں سے کوئی فرد علم حدیث اور جرح و تعدیل اور باقی امور پر ان سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں، جنہوں نے اوائل میں اہل تسنن کے مدارس سے پڑھا، پھر اہل تشیع کے یہاں کسب فیض کیا، اور پھر برابر ساری زندگی درس و تدریس میں اور لکھنے لکھانے میں، اور پھر ایسے فرزند کی تربیت کی جو خود حافظ قرآن، با عمل، با تقوی، اور خود ان کے خاندان کے باقی افراد، خدا سبحان ان کی حفاظت فرمائے۔ جو صدمہ انہوں نے پروردگار ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جوان سال فرزند کی موت ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن ان تمام تر قربانیوں کا فلسفہ انسانوں کو کمال تک پہنچانا ہے۔ اور چونکہ ایک جوان کی موت ہے اور ایک جوان کے چہلوں کی مجلس ہے، اسی لیے میں بھی ایک جوان ہی کا ذکر کروں گا۔ گفتگو ادھوری رہی، میں شرمندہ ہوں،
لیکن بس چند جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. یہاں حمید ابن مسلم بھی روایت کرتے ہیں کہ میں روز عاشور بغور دیکھتا رہا کہ ہر شہید کس طرح خیام سے رخصت ہوتے ہیں, کیسے میدان جنگ میں جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا روز عاشور ایک شہید کا وداع بڑا مشکل تھا. یہاں تک کہ میں کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی پھر گر جاتا ہے. تو مجھے کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے. اور میں تھوڑا اور قریب چلا گیا, اور جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے, جب بھی خیمے سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی معظمہ بی بی اس جوان کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے اے شبیہ رسول اللہ, کچھ لمحے مزید توقف کیجیے. یہاں تک میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اس جوان کے قدموں سے لپٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی اکبر ابھی نہ جائیے, کچھ دیر ٹھہر جائیے. کیسے ودا ہوئے, حتیٰ اپنے بھائی سید سجاد سے کیسے رخصت ہوئے, یہ تفصیلی مراحل ہیں. یہاں تک کہ سب سے رخصت ہونے کے بعد جب اپنے بابا سے رخصت ہونے کا مرحلہ آیا تو روز عاشور حسین ابن علی نے وہ جملے اپنی زبان پر جاری کیے جو کسی بھی دوسرے شہید کے لیے جاری نہیں فرمائے. ادھر علی اکبر کو روانہ کیا, ساتھ یہ جملہ کا یا بنیا محلن محلہ, بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا. اور بیٹا علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا, میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ روز عاشور جب حسین ابن علی نے اپنے جوان سال فرزند علی اکبر کو روانہ کیا, آپ کی حالت یہ تھی جیسے 2 سال کا بچہ جو ابھی ابھی چلنا سیکھ رہا ہو. امام حسین علی اکبر کے پیچھے یوں چل رہے تھے, یہاں تک کہ جناب علی اکبر نے ایک آواز سنی, پلٹ کر دیکھا, عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے. جلدی سے پلٹ کر آئے, گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنے بابا کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. جوان بیٹا ہونا اور ہے, علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے. کون ہے علی اکبر؟ مورخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ علی اکبر کا تعارف کروا سکتا, اس لیے خود حسین ابن علی نے ضروری سمجھا کہ علی اکبر کا تعارف کروائیں. ادھر علی اکبر کو روانہ کیا اور اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کو گواہ قرار دیا. کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار تو گواہ رہنا, قد برز الیہم غلام, اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں, قد اشبہ الناس برسول اللہ, جو ساری کائنات میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. پروردگار تو جانتا ہے ہمیں جب بھی اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے. بس مختصر کروں, علی اکبر گئے, ایسی جنگ کی کہ اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ کر دی. 180 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا. مبارزہ طلب کرتے ہیں, دشمن کے لشکر میں سے جو بھی آتا ہے لمحوں میں حرف غلط کی طرح سے مٹا دیتے ہیں, تفصیلات سے گریز کرتے ہو. بس آخری جملے عرض کروں, یہاں تک کہ ایک مرحلے پر سنان ابن انس آگے بڑھا, کہنے لگا علی اکبر آپ کی جنگ کو دیکھ کر آپ کے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ ہو گئی. کیا شجاعت کے نمونے دکھا رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ موڑ کر خیموں کی طرف دیکھیں, کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی. جیسے یہ سنا جناب علی اکبر نے پلٹ کر خیام کی طرف دیکھا, اس اسنا میں سنان ابن انس نے ایک نیزہ حضرت کے سینے میں پیوست کیا. بس نیزے کا لگنا تھا, حضرت کوشش کر رہے تھے کہ اس نیزے کو نکالیں, لیکن اور شقی آگے بڑھا اور اس نے پشت سے آ کر لوہے کا وزنی گرز حضرت کے سر اقدس پر مارا. اس کے باوجود جناب علی اکبر اتنے خوددار تھے کہ خود سو گھوڑے سے نہیں گرنے دیا بلکہ اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی, اور اب آپ سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا.
اور جس کی وجہ سے اب گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، واپس خیام کی طرف جانے کے بجائے وہ دشمن کے لشکر میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور جہاں جہاں سے جناب علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل الحوف میں لکھا فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے، کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے۔ اور جب خود کو زینے فرس پر سنبھال نہیں پائے، ایک مرتبہ آواز بلند کی، بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ وہ حسین کہ جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے اور کبھی بائیں گر جاتے اور فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک آ سکوں۔ بڑی مشکلوں سے پہنچے، آئیں دعا کریں۔ ایک جوان جو رخصت ہوا اس خانوادے سے، اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو حسین ابن علی نے علی اکبر کی حالت دیکھی۔ جب پہنچے، کیا عالم ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سینے پہ، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو تکلیف ہوگی، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا علی اکبر میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا بابا سنان ابن انس نے ایک نیزہ میرے سینے میں پیوست کیا، اس کی انی میرے سینے میں رہ گئی، اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو اس انی کو باہر کھینچ دیجئے، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنا ایک زانو خاک کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، پھر نجف اشرف کی طرف رخ کیا اپنے بابا علی کو یاد کرتے ہوئے۔ اب جو نیزے کو باہر کھینچا، صرف نیزہ باہر نہیں آیا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، اور اب علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ اب حسین ابن علی کی جسم میں بھی جان نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین، آپ سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب کئی مرتبہ کوشش کی اور حسین علی اکبر کی لاش کو نہ اٹھا سکے تو ایک مرتبہ در خیمہ سے ثانی زہرا جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، علامہ علی نقی نکن نے تحریر کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا ثانی زہرا نے، فرمایا جاؤ امام وقت کی نصرت کرو۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں واہ علی شاہ واہ محمدہ واہ حسینہ آوازیں بلند کرتے وہ سب پہنچے، سب نے مل کر علی اکبر کو اٹھایا، علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اور حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ اب ماما گلے میں اور حسین دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں، اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو۔ بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کروں، یہ باپ کی حالت ہے، ماں کی کیفیت کیا ہے؟ ماں کی حالت کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب جناب علی اکبر کا لاشا خیام میں پہنچا ہے، ساری بیویاں آپ کے گرد جمع ہوئی ہیں، اور ایسا کوہرام برپا ہوا کہ دشمن مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ ثانی زہرا نے اپنا سر اٹھایا، داہنے بائنے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا فضا مجھے ام لیلا نظر نہیں آ رہی، فضا مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ فضا شاید ابھی تک ام لیلا کو خبر نہیں ہوئی کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، فضا جاؤ جا کر ام لیلا کو خبر کرو کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ اور عزیزو جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلا کا قیام تھا تو کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک جانب گر جاتی ہیں، کبھی دوسری جانب گر جاتی ہیں۔ فضا پوچھتی ہے بی بی کیا ہوا ہے، کیوں دوڑ رہی ہیں، کیوں بار بار گر رہی ہیں؟ فرمایا فضا اچھا ہوا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش آئی ہے، فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔